خربوز جس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اور چیزیں، تو ان کی بیلیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے اللہ اللہ کی قسم۔ تو میں نے تو اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی تو اٹھائی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے، والناس فیہ مکارون، اپنے اپنے فن کی بات کو خوب جانتے۔ تو ایسا بھی مت کرو کہ زبان کو دبا کر کے لفظ کچھ کہنا ہے کہ کچھ اور تو رضو کا معنی کہ جس بات پر گواہی موقوف ہے وہ تم نے نہیں بیان کی، اصل گر کی بات، ادھر کی بات ادھر کی بات، اصل بات سے اعراض کر کے یہ بھی۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو خبردار۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اب یہاں تو تاثیر حاصل ہے، آمنوا تو پہلے تھے، آمنوا کیوں ہے؟ تو دو چیزیں یہاں آسان، ایک معنی یہ کرتے ہیں، اب وہ دو جلالین میں آپ کو ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا بالانبیاء من قبل آمنوا، پہلے پیغمبروں اور کتابوں پر جو ایمان لائے تم اب ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر قرآن کریم، ہر کتاب میں الف نام جنس کی، ہر اس کتاب پر جس سے پہلے نازل کی۔ تو پہلے جو پہلی کتابوں پیغمبروں پر ایمان لائے تو اس پر بھی۔ دوسرا یہ کہ آمنو اے اظہر الایمان بالسنتہم، جن لوگوں نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا ہے، آمنو سچ مچ ایمان لائے۔ دعویٰ ایمان تو منافق بھی کرتے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ فرمایا جس نے انکار کیا اللہ اور اس کے فرشتوں کے، اس کی کتابوں اور رسولوں کا، قیامت کے دن کا، فقط ضل ضلال۔ ان الذین آمنوا، کہتے ان الذین آمنوا بالانبیاء السابقین ثم کفروا بموسیٰ ثم آمنوا بداؤد ثم کفروا بعیسیٰ ثم ازدادوا کفرا، اے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ سیدھے راستے پر۔ مختلف ادوار اور مختلف زمانوں کی بات۔ پہلے لوگ تھے وہ پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام آئے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام آئے نہ مانے، داؤد علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو نہ مانا۔ مختلف ادوار کی بات ہے۔ یہاں آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی تفسیروں میں کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایمان کا ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں تکڑے ہو گئے۔ تو یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی، شادی وغیرہ میں یہ بھی ہے۔ اوپر مومنوں کا ذکر تھا کہ سچے دل سے ایمان لاؤ، منافقین کی طرح آمنا پر اکتفا نہ کرو۔ آگے منافقین کا ذکر ہے کہ خوشخبری سنا دے منافقوں کو، اس بات کی جنہ لهم عذابا علیما، یہ طنز ہے، طنز خوشخبری، عذاب علیم کی خوشخبری طنز ہے۔ کون ہے؟ جو کافروں کو دوست بناتے مومنوں کے ساتھ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے۔ جب بھی مسلمان نے کافر پر اعتماد کیا روکے، حکومت پاکستان کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، 65 کی جنگ میں امریکہ نے کوئی ساتھ نہیں، 71 کی جنگ میں مخالفت کی اور ڈٹ کر کے ان بے ایمانوں سے سنا کا کیا مانا؟ فرمایا کہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، فین العزت للہ جل، تو ان پر کتاب میں رب نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنو تم ان کا انکار کیا جاتا ہو،
اقتدا کی جاتی ہو ایسے لوگوں کے ساتھ مت ہے، کسی اور بات میں مصروف ہو تو پھر بات نہ تم بے شک تم ویسے تو ان جیسے گنہگار ہو۔ اب مسئلہ یاد ہے، باطل فرقوں کے جلسے ہوتے ہیں، باطل ان میں ظاہر بات ہے کہ قرآن اور حدیث و اسلام کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں، یہ عقیدہ خلاف بیان کرے گا، پھر عمل کرے گا۔ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسے ہو، الا وہ شخص ذہن کا پختہ ہے، اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ میں ان کے دعوے سنوں، ان کی دلیلیں سنوں، ان کے حوالے سنوں اور پھر ان کا رد کر کے فرض کفایہ ادا کروں، وہ گنہگار ہے۔ بات سمجھ آتی ہے میری؟ باطل فرقے کے جلسوں میں شریک ہونے والا اسی طرح کا گنہگار ہے، نہ سے قطعی کے روح سے ان نہ تم کے غم مصر، صرف وہ شخص جا سکتے ہیں کہ ذہن بڑا پختہ ہو، معاملہ خام ہو، اس لیے کہ ان کی باتیں سن کر کے میں نوٹ کروں گا، یاد کروں گا، ان کا دفاع کروں گا، اور یاد رکھو باطل چیز کا رد کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر صرف آدمی ایک بھی اس علاقے میں رد کر دے تو سب گناہ سے، کوئی نہیں رد کرتا تو سب گناہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، حق کا مسئلہ، ایسی مجلسوں میں مت۔ ہم نے تبریز و نوازل میں سرخا کی بڑی بات، آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ چکا ہے۔ ہم نے کہا کہ اہل بدر تم کہتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بھائی دیکھو یہ بڑا غلط تھا۔ میری عمر اس وقت 80 سال کی لگ بھگ ہے، 1 سال کم ہے عمری لحاظ، زندہ رہا بڑی 80 سال پوری۔ آج تک میں نے سینما نہیں دیکھا، آپ جیسے سپاہ بزرگوں سے یہ سنتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے، میں نے خود نہیں دیکھا۔ اسی طرح ٹی وی میں نے زمین پر کوئی آپ جیسے ثقہ اور قابل اعتبار راویوں سے سنتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو میرے جیسا گنہگار تو سینما میں نہ جائے، اور تم مانو کہ خدا کے پیغمبر اور ولی اور شہید ان جگہوں میں بھی ہے، یہ ان کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ میں کہتا ہوں اس عقیدے والا جتنی خدا کے پیغمبروں کی توہین کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں شراب خانے میں نہ جاؤں، سینما میں نہ جاؤں، چکلے میں نہ جاؤں، بری مجلسوں میں نہ، اور ولی وہاں حاضر ہوں، پیغمبر وہاں حاضر ہوں، جو ان کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ بھائی خدا کے پیغمبروں کی توہین کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہر جگہ، پھر ان کا یہ تک حوصلہ کہ جی رب کیوں ہے، رب کیوں حاضر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رب قانون کے تحت نہیں آتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ مخلوق کے لیے قانون ہے، رب قانون کی زد میں۔ قیاس کرنا تمہارا قیاس ملفا ہے۔ میں جادو نہیں سیکھا، سیکھ سکتا ہوں، نہیں سیکھا، کوئی کمال اس میں نہیں، علم کیمیا نہیں سیکھا، علم کیمیا نہیں سیکھا، بڑا کچھ نہیں سیکھا، برے علم۔ آپ ایسے علوم کی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف کرو تو ان کی توہین، تعظیم نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ ہر چیز جانتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سخت توہین ہے، سخت توہین، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سخت توہین۔ تو ایسی مجلسوں میں تو حاضر ہونے کو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر حاضر ہوگے نہ تمہیں ضمت لوں۔ اور آج تو سب مجلسیں زیادہ انہی کی ہیں، بھائی صحیح مجلسیں کتنی ہیں، ایسی غلط مجلسوں میں حاضر ہونے والا انکم اذا مثلہم،
دیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ منافقین کو جمع کرے گا، کافروں کو نار جہنم میں، سب یہ تمہارے متعلق منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں پتا ہو تو تمہارے پاس یہ علم نکن معصوم حضرت میں آپ ہم کے ساتھ نہ تھے ہم، اور کافروں کو حصہ ہوتا ہے غلبہ، تو کہتے علم نستحوذ، اے علم نستولی ولم نستغلب، ہم غالب نہیں آئے تھے تم پر، اور ہم نے تمہیں مومنوں کے داؤ سے نہیں بچایا، پھر ادھر جا کر ان پر احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور کافروں کے لیے رب نے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا، نہ کافر مومن کا گواہ بن سکے، نہ کافر مومن کا حاکم بن سکے، نہ فیصل بن سکے، کچھ بے شک منافقین یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ان کو دھوکہ دے گا، اور جس وقت کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے، دکھلاتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر قلیلا، مذبذبین اے مترددین بین ذالک، اس کے درمیان متردد ہے، لا الہ ہؤلاء، نہ تو مومنوں کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، نہ کفار کی، اور جس کو اللہ دیتا ہے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، کیا ارادہ کرتے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر سند بنا دو مبین کھلی؟ بے شک منافق پھر درک الاسفل من النار، اس طبقے میں ہوں گے جو نچلا طبقہ ہے دوزخ کا، اور ہر جگہ پاؤ گے تم اس کے لیے ان کے لیے نصیب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اور اللہ کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، اور خالص کیا انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، اور ہم قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجر۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر اگر تم نے شکریہ ادا کیا اور ایمان لائے، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ الجہر ظاہر کرنا برائی کی بات کو، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اگر ظاہر کرو گے تم خیر کو یا اس کو مخفی رکھو گے یا معاف کرو گے تم برائی سے، پر بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدیر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور ارادہ کرتے اس کا کہ تفریق ڈالے اللہ اور اللہ کے رسولوں میں، کہتے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور ارادہ کرتے کہ اس کے درمیان راستہ تلاش کریں، وہ لوگ هم الکافرون حقا، حقی بات ہے کہ وہ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے اختیار کیا عذاب مہین، اور وہ لوگ آمنوا باللہ ورسلہ، اور تفریق نہ کی ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا ان کے اجر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور۔ منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی اس کا ذکر ہے۔ منافق جو خادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد ہوگا میں نے کشاف وغیرہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، اے صنیعہم کصنیع المخادعین، یہ ان کا منافقوں کا طریقہ ایسے ہے جیسے مخادع کا، دھوکہ دینے والے کا طریقہ ہے۔ حقیقت میں رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز نہیں، اور اللہ ان کو دھوکہ دے گا۔ یستہزئ بہم کے متعلق میں نے وہاں بات نہیں کی، حقیقتاً یا یہ ہے کہ ان کو یجازی بخداعہم، ان کے خدا کا بدلہ۔ اب منافقوں کی کچھ علامتیں ہیں، اچھی طرح سے غور سے سننا، خدا نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایک ان میں پائی جائے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ منافقین وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو سستی، کسلان، خدا کرے کہ ہم میں یہ سستی نماز کی نہ ہو۔ دوسری بات، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے جو بڑے دے دیا نماز پڑھ دی، نہ دیکھا دم بخش۔ تیسری، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بولنا،
चौथी मुतरद्दिद हैं इसके दरमियान, ना खुल करके काफरों की तरफ है ना खुल करके मोमिनों की। ज़बान इनके साथ आमन्ना और दिल उनके साथ इन्ना मार। फरमाया जिस अल्लाह पे कहा तो उसके लिए कोई सबील को नहीं पाया। ऐ मोमिनो, काफरों के तरीके सुन लिए, तुम काफरों को दोस्त न बनाओ मोमिनों के। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला के लिए अपने ऊपर दलील बना दो खुली मुनाफिकत की? इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। जहन्नम के 7 तबके हैं, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उन मखसूस। ऊपर का तबका है अबू सऊद और कबीर के हवाले से अर्ज करता हूँ, अस्सिराजुल मुनीर, अबू सऊद, तफसीर कबीर वगैरह वगैरह। ऊपर का तबका होगा वो 7 मोमिनीन गुनहगार मोमिनों के। वो एक वक्त आएगा ऊपर का तबका बिल्कुल खाली हो जाएगा, आखिरी गुनहगार भी निकला। उससे निचला तबका है नसारा, उससे निचला तबका है यहूद, उससे निचला तबका है साबिईन, उससे निचला तबका है मजूस, उससे निचला तबका है मुशरिकीन, उससे निचला तबका है मुनाफिकीन का। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये क्या तबके मैंने बयान किए? हाँ नंबर हाँ नंबर पर नंबर पर 5 नंबर पर 6 नंबर पर 7 नंबर पर बेशक मुनाफिक उस तबके में होंगे जो अस्फल मिनन नार, और हर के जो उनके लिए किसी को गली नहीं। हाँ, मगर जिन्होंने अपने निसाब से तौबा कर ली, आइंदा के लिए इस्लाह की, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ा, खालिस किया दीन अल्लाह के लिए, तो उलाइका मल मोमिनीन, वो मोमिनों के साथ अल्लाह ताला मोमिनों को अजर अजीम दे। आगे रब ताला फरमाते हैं क्या करेगा अल्लाह तुम्हें सजा देकर, तुम्हें सजा देकर के रब क्या करेगा, उसको क्या जरूरत? इन शकरतुम व आमनतुम, पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि भाव तरतीब के लिए नहीं। लिहाजा ये सवाल यहाँ उठाना कि पहले शुक्र करें फिर ईमान लाए, तो ईमान के बगैर शुक्र का क्या है? भाव है, शुक्र अपनी जगह पर है, ईमान अपनी जगह है। ये नहीं कि पहले शुक्रिया हो फिर ईमान, भाव है, हर पे भाव है, जमा है, तरतीब इसमें कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला कदरदान है। मुनाफिक जो है ये ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं मुसलमानों को अजियत। तो आप सूरतुल मुनाफिकीन में पढ़ेंगे कि रईसुल मुनाफिकीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महाअल्लाह ताला नस्ल कुफर न बातिल अज़ल कहा था, जलील तरीन इंसान, लयुखल जन्नल आज़ो मिनहल अज़ल। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलियाज़ु बिल्लाह जो अज़ल कहे तो मुसलमान को तकलीफ है या नहीं? ये तो सिर्फ मैंने एक मिसाल कुरान से, वरना मुनाफिकीन ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराई की बात को जाहिर करने को पसंद नहीं, कोई भी बुरी बात हो उसको जाहिर करना पसंद नहीं। हाँ, इल्ला मन जुल्म, मजलूम को हक है कि वो जालिम की बुरी बात को भी जाहिर करे, मुफ्ती के पास, आदमी के पास, कि फलां ने मुझसे ये कहा, मैं क्या करूं? क्या आप हाकम में वक़्त हैं, दाद रसी करें इस मौके पर बुरी बात को जाहिर करने में, वरना बुरी बात को अगर जाहिर करोगे खैर को या मख्फी रखोगे या बुराई से दरगुजर करोगे, अल्लाह ताला बात करने वाला है।
आगे उन लोगों का जिक्र किया जो इन मुनाफिकीन का असल खमीर थे यहूदी। बेशक वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के इनकार करते हैं और दरमियान दरमियान में तकरीर करते हैं। वो कहते मोमिनों में बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वनकफुरु में बाद हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। कल जिंदगी रीत इंशाअल्लाह आएगा। कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम तो शरीफ आदमी लकद तरू अला मरियम बहुतानन नबी तो क्या हम उनको हलाल ज्यादा नहीं मानते याद हो। तो फरमाया इरादा करते हैं कि दरमियान दरमियान रास्ता बनाए। बोलाए तो हुमुल काफिरून हक़्क़ा पक्के का लाशक। और हमने ऐसे लोगों के लिए आजाद मुहिम तैयार कर रखा है बखलाफ इसके जो मोमिन हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हैं, ईमान के सिलसिले में तफरीक नहीं करते। बोलाए का वो तीन हुजूर वकान अल्लाह गफूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल करते हैं तुझसे आले किताब, हम इसका कि उतारे तू उन पर किताब आसमान से। बस ताक़ीद से सवाल किया, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी चीज। बस कहा उन्होंने दिखा तू हमें अल्लाह ताला को जहरतन खुले तौर पर। बस पकड़ा उनको बिजली ने उनके जुल्म की वजह से, फिर बना लिया उन्होंने बिछड़े को। बाद इसकी उनके पास वादे दलीलें आई, बस हमने माफ किया इससे भी दरगुजर किया इससे। और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सुल्तानन सनद दलील मुबीना को। और बुलंद किया हमने उनके ऊपर तो उनके वादे की वजह से। और कहा हमने उनको दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए। और कहा हमने उनसे न तजावुज़ करो हफ्ते के दिन। और लिया हमने उनसे वादा गलीज़न मजबूत। बस सबक तोड़ देने उनके थे अपने वादे को और उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला के आयात से और उनके अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की वजह से नाहक, और इस कौल की वजह से कि हमारे दिल खिलाफ के अंदर ही बंद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर मुहर लगाई उनके कुफ्र की वजह से। थोड़ी ईमान लाते मगर बहुत। और इस कुफ्र की वजह से और कौल की वजह से हजरत मरियम पर जो बहतान बांधा पड़ा, और इस कौल की वजह से कि बेशक हमने कत्ल किया मसीह ईसा ने मरियम को जो अल्लाह का रसूल था, और नहीं उसको कत्ल किया उन्होंने उसको और न सूली पर लटकाया उसको, और लेकिन शुभ दिया वो मुश्तबा हो गया उनके लिए। और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ की उसमें अलबत्ता शक में से नहीं, उनको इसका कुछ भी इल्म इल्लत के बाज़न मगर गमान की है। और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसको यकीनन, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया अपनी तरफ, और है अल्लाह ताला गालिब हिकमत। और कोई भी आने किताब में से मगर जरूर उस पर ईमान लाएगा अपनी मौत से पहले, और क़यामत के दिन होगा वो उन पर गवाह। अब जुल्म मिनल लज़ीना, बस बसबो जुल्म के उन लोगों से जो यहूदी ने हराम की हमने उन पर पाकीज़ा चीजें जो उनके लिए हलाल की गई थी, और उनके अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने की वजह से बकत, और उनसे सूद लेने की वजह से, और तहकीक से उनको मना किया गया था उससे, और लोगों के नाहक माल खाने की वजह से बातिल तरीके से, और तैयार किए हमने काफिरों के लिए उनमें से अज़ाब अलीम। लेकिन जो राशिद से इल्म मजबूर पुख्ता इल्म में उनमें से और ईमान लाने वाले वो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो नाज़िल की गई तेरी तरफ, और उस चीज पर जो नाज़िल की गई तुझसे पहले, और कायम करने वाले नमाज और देते हैं ज़कात, और ईमान लाते अल्लाह ताला पर और क़यामत आखिरत के दिन। वो लोग सनोती हम करीब उनको देंगे हम अजरे अजीम बढ़ा देंगे।
ربط اوپر بھی اہل کتاب کا ذکر تھا، یہود کا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں تفریق کرتے ہی، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بارہ حاضر کیا اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دو غلطیاں نہیں ہے، بہت بڑے انبار لگا رکھے غلطیاں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ اور میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو سے سوال کرتے کہ ان پر کتاب اتار آسمان سے، یعنی اکٹھی اخبارگی کتاب نازل ہو، یہ کیا ہوا؟ کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورتیں۔ اگر آپ کے نمبر ہے تو اکٹھی کتاب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت پرانی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان کے بڑوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا سوال کیا، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہرتاً مشاہدے کے طور پر عیاناً آنکھوں کے ساتھ ہمیں اللہ کو ہوا، یہ کہ بجلی نے پکڑا ان کو، وہ آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے، 70 آدمی کی بجلی آئی ختم، پھر باسنا کو من بعد موتکم، ان کو پھر بعد کو زندہ کیا، پھر ان ظالموں نے اتخذ الحجر الہا، مقول ثانی محذوف ہے، بچڑے کو معبود بنا دیا، بچڑے کی پرستش کرنے لگے، بعد اس کے بعد دلیلیں آ چکی، ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل دی، سند دی کوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات کو مانیں گے، جب آئی انکار کر دیا، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے طور پہاڑ ان کے سروں پر اکھاڑ کر کے نصب کیا، ان کے وعدے کی وجہ سے۔ ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو، تفصیل گزر چکی ہے کہ بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہونا، شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ بھی نہ کیا، سرکتے ہوئے گئے، اور خطہ تم کی جگہ خطہ تم اور حبہ تم کی اشارہ تم۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تجاوز مت کرو۔ تھوڑی سی بات پہلے گزری ہے، مزید بات آگے 9ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی کہ ہفتے کے دن ان پر شکار مچھلیوں کا حرام تھا، انہوں نے تجاوز، پھر بندر اور خنزیر بن گئے۔ ہم نے ان سے وعدہ دیا مضبوط، فبما نقضہم میثاقہم، کہتے ہیں کہ معاف مزیدۃ ہے، بات سبب ہے، اور اس کا فعل جو ہے جس سے یہ متعلق ہے وہ محذوف ہے۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، کیونکہ آگے آج ہی کے سبب میں یہ لعننا کے لفظ خود قرآن میں آ گئے۔ اب یہ آگے جتنے جار مجرور ہے اسی لعننا کے ساتھ ہی متعلق ہے، ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے کفر بآیات اللہ کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کو ناحق کے غمزوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح یہ کہنے سے کہ ہمارے دل غلاف میں ہی، غلاف میں تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پارے میں میں عرض کر چکا ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچی، اور یہ بات نہیں، اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگائی، پتوڑی ایمان لائیں گے اللہ پر، وبے کفر ہند کا بھی عطف فبما نقضہم کا، وہ لعننا ہم ان کا فعل یوں ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس اور کی وجہ سے کہ حضرت مریم پر بہتان باندھا تھا، کہتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے بچہ جنا ہے، اور یہ معاذ اللہ بچہ حلال کا نہیں ہے، الیاذ باللہ،
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، یعنی ہم تو رسول نہیں مانتے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو رسول کہلاتا تھا اور کچھ لوگ مانتے ہی اس کو ہم نے قتل کیا دعویٰ سنا۔ اب کیا انہوں نے قتل کیا ہے؟ فرما وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر بات مشتبہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں شک میں ہیں، ان کو سب کچھ علم بھی نہیں، علت کے بعد ظن مگر اپنے زمان کی پیروی کرتے۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا دیا، اللہ غالب ہے۔ تیسرے پارے میں میں نے بات عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں بھیجا، یہودیہ صوبہ، وہاں کا گورنر ہے بد، اس کا نام لکھتے ہیں، وہ رومیوں کا آدمی، پولیس رومیوں کی، مقامی لوگ وہ شامی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اصلاح شروع کی تو مولویوں اور پیروں نے مخالفت کہ یہ ہمارا دین بگاڑ۔ اس سلسلے میں گورنر کے آگے جا کر کے درخواست کی کہ یہ ہمارے مذہب میں رخنہ پیدا کرتا ہے، اس کو سولی پر رکھیں۔ اس نے پہلے تحمل کیا، سمجھایا، پھر اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ مرکز نے کہا کہ اگر ایک آدمی کے قتل کرنے سے ملک میں بدامنی ختم ہوتی ہے تو کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رومی پولیس نے دیکھا تھا ایک دفعہ، انہی کی شکل کا ایک آدمی شمعون قرینی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس کو پکڑ کر کے لے گئے جمعے کا دن تھا، اور کیونکہ آگے شام کے بعد کارروائی نہیں کر سکتے تھے، ہفتے کے دن ان کو چھٹی ہوتی تھی، وہ بڑا چیخا چلایا کہ میں مسیح نہیں ہوں، کہتے مجرم ایسے ہی کہا کرتے، تو اس شمعون قرینی کو پکڑ کر کے انہوں نے سولی پر لٹکا دیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اللہ کے حصے چھوٹا بھائی میرا صوفی عبدالحمید جو بیمار ہے، اس کی اور میری شکل صورت قد قامت ملتا جلتا ہے، ہم میں فرق کرنے والے بہت ہیں، قریب سے جنہوں نے دیکھا ہے وہ فرق کر سکتے ہیں، باقی فرق نہیں کر سکتے۔ تو ایسے آدمیوں کی شکل سے شکل ملتی جلتی ہے تو شمعون قرینی۔ بین الاقوامی تاریخ کی کتابیں ہیں انگریزوں کی مرتب کردہ، میں خود تو انگریزی نہیں جانتا، مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کی کتاب قصص اور مسائل سے میں نے یہ لیا، قصص اور مسائل، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی دو تاریخی کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے انسائکلوپیڈیا برطانیہ، انسائکلوپیڈیا برطانیہ، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ 176، اور دوسری ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ 833۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سولی پر جس کو لٹکایا گیا وہ شمعون قرینی عیسیٰ علیہ السلام،
یہ بین الاقوامی تاریخ کی انگریزوں کی مرتب کردہ تاریخیں ہیں، ان میں اس کی تصریح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا۔ آج جیسا کہ صبح پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو آگ کا پورا ہے، ہوا کا ہے، نار کا ہے، پھر یہ بدن کیسے اوپر چلا گیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کے یہاں کوئی شہر ہے حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کی آگے دو تفسیریں لکھی ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، بیضاوی اور حاضر تمام تفسیروں میں یہ آپ کو ملے۔ ایک یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، بِهِ کی ضمیر راجع بسوئے مسیح علیہ السلام، اہل کتاب میں کوئی بھی نہیں مگر البتہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موت المسیح علیہ السلام، اور مسیح علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو بہی کی ضمیر راجع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موتی ہی کی ضمیر بھی ان کی طرف ہے، اور آگے یقونوں کی ضمیر بھی انہی کی طرف ہے۔ ابو داؤد طیالسی حدیث کی کتاب، موارد الظمآن حدیث کی کتاب، مستدرک حاکم، مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو سب یہلک اللہ الملل کلھا، سب ملتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی ملت باقی رہے گی، وہی ملت الاسلام، اسلام کے بغیر سب ملت نہیں۔ لیکن یہ ملتیں کہاں سے ختم ہوں گی؟ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے کہ نہیں، سب دنیا سے کفر نہیں مٹے گا، جن جن علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہاں سے یہ ملل ختم ہوگی، دوسرے علاقوں میں کفر رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد یہودی ختم ہوں گے، جو باقی رہے ایمان لائیں گے، نصارہ ختم ہو جائیں گے، جو باقی رہے ایمان لائیں گے۔ تو ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ موتی ہی کی ضمیر راجع ہو کتابی کی طرف، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، کتابی اپنی موت سے پہلے۔ پہلی تفسیر تو یہ تھی کہ ہی کی ضمیر راجع تھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو مانا یہ ہے کہ اہل کتاب میں کوئی بھی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں۔ یہ تفسیر ہو تو اس میں انتشار ضمائر کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ضمیریں سب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہیں، بھی کی بھی، قبل موت ہی کی بھی، اور یقونوں کی۔ اور اگر دوسری تفسیر لیں تو انتشار ضمائر، اور نحوی طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی کلام میں کوئی ضمیر کسی کی طرف پھرے گی کسی کی طرف، کیونکہ موتی بھی کی ضمیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ختم، اور یقون علیہم میں یقونوں کی ضمیر بھی ان کی طرف راجع ہے، اور درمیان میں موتی ہی کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہو تو انتشار ضمائر، کوئی ادھر پھرتی ہے کوئی ادھر پھرتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ملنا فرمایا، لام تاکید کا اول میں، نون ثقیلہ آخر میں، تو معنی یہ ہے کہ کوئی کتاب نہیں مگر اپنے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وہ ہے جو معتبر ہو۔
اب نزا کے وقت کا ایمان ہو تو اس کا تو اعتبار نہیں. تو یہ کہنا کہ ہر عیسائی مرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور یہودی ایمان لاتے ہیں تو وہ تو ایمان نہ ہو تو ایمان کیسے؟ کیونکہ وہ ایمان وہ ہو جو میں نام تاخیر اول نون تاخیر خفیل آخر تو نزا کی حالت کا ایمان تو ایمان نہیں، اس کو ایمان سے کیسے تعبیر کیا؟ تو ہے تفسیر دوسری بھی منقول، لیکن راجع تفسیر یہ ہے کہ موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اب ظلم من الذین، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہیں ہم نے ان پر حرام کی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال ہے. وہ آٹھ میں پارے میں آئیں گی وہ ان پر خور والے جانور بطخ ہے، اونٹ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہم نے ان پر حرام کی، اور اللہ کے راستے سے بکثرت روکنے کی وجہ سے اور سود لینے کی وجہ سے حالانکہ اس سے روکے تھے، اور لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ حرم نافعل کے ساتھ متعلق اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے آزاد ہے. فرمایا سارے برے نہیں، ان میں کچھ راسخ پہ علم بھی. عبداللہ ابن السلام جیسے رضی اللہ تعالیٰ جو راسخ پہ علم ہے ان میں سے، اور ان کے علاوہ اور جو مومن ہے ایمان لاتے بما انزل الیک وما انزل من قبل والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی اولئک سنؤتیہم اجرا. اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ نحوی اشکال بھی ہے کہ پہلے ہے والمؤمنون، یہ ہے رفیہ، آگے والمؤتون واو کے ساتھ ہے رفیہ، آگے والمؤمنون واو کے ساتھ ہے رفیہ. والمقیمین یہ نسبی یا جزمی حالت اس کی نسب کہاں سے آئی؟ کیونکہ مقیمین کی یا نسبی حالت ہو سکتی یا جزمی ہو سکتی، تو یہ نسب کس سے آئی یا جر کس سے؟ صاحب کشاف میں دو باتیں ہیں اور یہ تمام لکھتے. ایک ہی ہے کہ یہ نسب جو ہے نسب علی المدح، مدح کے طور پر امرف المقیمین، نماز قائم کرنے کی بڑی چیز ہے، نسب علی المدح. دوسری کہتی ہے کہ یہ مقیمین نسب میں مجرور ہے اور اس کا اثر ہے انزل الیک پر، اور وہ مجرور ہے ما با کی وجہ سے، بے ما انزل الیک. تو مانا یوں کرتے کہ ایمان لاتے اس چیز پر جو تیری طرف اتاری گئی اور اس چیز پر جو خود سے پہلے اتاری گئی، اور ایمان لاتے مقیمین الصلاۃ پر جو نمازیں قائم کرتے تھے یعنی پیغمبر، ان پر ایمان لاتے. تو یہ مقیمین یہ مجرور ہے، عطف اس کا انزل الیک پر، بما انزل پر، اور با اس کے اوپر داخل. تو مراد اس سے وہ اللہ کے پیغمبر ہی اور نمازیں قائم کرنے والے تھے ان پر ہی. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی تیری طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد، اور وحی بھیجی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور بھی ہم نے داؤد کو زبور علیہم وعلی نبینا الصلوات والتسلیم. رسول نازل کر آسمان سے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من، اگر تو کتاب نہیں کا پسند لا سکتا ہم تجھے نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو ان کو جن بزرگوں کے نام آ رہے ہیں
ان کو تم نبی مانتے ہیں، اور کیا ان میں سے ہر ایک کو کتاب دی گئی تھی؟ نوح علیہ السلام کو ملی تھی، یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ان بزرگوں کو کتابیں ملی تھی۔ تو تم نے یہ جو کہا کہ کتاب لائے تو تب نبی مانیں گے، تو پھر تو ان کی نبوت کا انکار کریں، ان میں ہر ایک کو تو کتاب نہیں ملی، پھر تو داؤد علیہ السلام کو نبی مانو، پھر موسیٰ علیہ السلام کو مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانو۔ تو تم نے یہ سوال جو کیا کہ ہاں نبی کی نبوت کے لیے وہی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے اور پہلے پیغمبروں کی طرف۔ اس وہی کے بعد کتابیں بھی ملی ہیں، وہ بھی پیغمبر، جن کو کتابیں نہیں ملی وہ بھی۔ تمہارا یہ کہنا کہ کتاب لائے تو تب مانیں گے، یہ بالکل اونٹ پتہ نہیں۔ بے شک ہم نے تیری طرف وہی کی، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف اور پیغمبروں کی طرف ان کے بعد۔ نوح علیہ السلام کے بعد کا یہ کہا کہ پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام تھے جو مشرق قوم کی طرف بھیجے گئے، مشرق قوم کی طرف جو بھیجے گئے، اور جس قوم پر رب تعالیٰ کا عذاب آیا وہ پہلی قوم نوح علیہ السلام، اس سے پہلے کان الناس امۃ واحدۃ۔ تو گویا نبوت کا اصل دور فائدہ صحیح معنی میں ان کے بعد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بزرگوں کے اسماء سبت ان کی جمع اولاد در اولاد، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف وہی آئی، ان سب کو کتابیں ملی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت۔ تو تمہارا یہ ضابطہ کہ کتاب ہو تب نبی ہوگا، بالکل۔ وَرُسُلًا یہ کہتے ہیں منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، وَأَرْسَلَ رُسُلًا اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے رسول، وہ کہ ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تم پر بیان کیے اس سے پہلے، اور ایسے بھی بھیجے کہ ان کے واقعات نہیں بھیجے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب حاصل ہے، اور فرق یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، آپ کا علم عطائی ہے، تو یہ قرآن پاک کی نصب اس غلط عقیدے کی تردید ہے، کیونکہ جب رب نے نہیں بیان کیے تو اور کون بیان کرے؟ رب نے نہیں دیے وہ حالات، تو عطائی کی نتیجہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رسولن، یہ رسولن کا لفظ پہلے رسولن سے بدل ہے، وہ پہلا مفعول تھا، یہ بدل مبشرین اور منذرین۔ اور یہ علت ارسال پیغمبروں کو بھیجنے کی علت کیا ہے؟ لام تعلیل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت بہانا۔ اگر پیغمبر نہ آتے تو لوگ کہہ سکتے تھے پروردگار ہم تو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم کون سی چیز حلال ہے کون حرام ہے، کون سا کام کار ثواب ہے کون سا کار عقاب ہے، ہم تو بے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر کے اتمام حجت کر، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکیم۔ تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں جب یہ جواب سن لیا یہود نے تو کہنے لگے کچھ بھی کہہ لا نشہد لک بالنبوہ، ہم تیری نبوت کا اقرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تم نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیری طرف کتاب اتاری حق ہے، ہم علم کے ساتھ اتارا، فرشتے گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، تم نہیں گواہی دیتے تو نہ۔ آگے کافروں کا ذکر، جنہوں نے کفر کی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جائے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے اور نہ راستے پر چلائے مگر طریق جہنم خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں۔
اور اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کہ ان کو دوزخ میں رب اوپر یہود کا ذکر بھی تھا، نصارہ کا ذکر بھی تھا اور کفار کا ذکر بھی تھا. اب سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے یہودیوں، نصرانیوں، آل عرب کے شرک مشرکین، جتنے بھی طبقے ہو، قد جاءکم الرسول، تاکید سے تمہارے پاس لایا ہے رسول حق. میں نے پہلے پارے میں عرض کیا تھا کہ جاء کا صلہ جب با آئے، عطا کا صلہ جب با آئے تو اس کے معنی لانا. لایا تمہارے پاس رسول حق، اور لایا اپنی طرف سے نہیں، میں رب تم تمہارے رب کی فآمنوا خیرا لکم. یہ خیرن کی نسب کس سے آئی ہے؟ تو یہاں دو تفسیر، ایک یہ کہ یکن فعل محذوف، فآمنوا یکن خیرا لکم، ایمان لاؤ، ہوگا یہ ایمان تمہارے لیے بہتر. دوسرا یہاں وقت کا لفظ نکالتے، قصد یقصد ضربہ باب دیا ہے، قصد یقصد تو نصرہ دیا ہے. تو فآمنوا واقصدوا خیرا لکم، اپنے لیے بہتری کا قصد اور ارادہ. اگر انکار کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے معافی سماوات والا وقال اللہ علیہ. آگے نصارہ کی طرف، پہلے یہود کی طرف تھا، سب کو خطاب کیا، اب آگے نصارہ کا. یعنی کتاب نہ غلو کرو، زیادتی کرو اپنے دین، اور اللہ تعالیٰ پر نہ کہو مگر حق. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے کلمے، وہ کلمہ رب نے ان کا کلمہ حضرت مریم کی طرف ڈالا، اللہ کی طرف سے روح ہے ہر قیادت کے طور پر. باقی بچے جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے. اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور اندر رب تعالیٰ نے ان کے روح اس کے بدن میں ڈال دی ہر قیادت کے طور پر. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور نہ کہو کہ یہی بات سمجھ لینا، نصارہ کے تین گروہ، ایک ہے نستوریہ، سین اور توار توتے والی نستوریہ. یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے. یہ نستوریہ کا عقیدہ. دوسرا گروہ ہے یعقوبیہ. وہ یعقوبیہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، بہت عبادت کرتے 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 رب تعالیٰ ان میں حلول کر دیا ہے. یہ حلولیہ فرقہ تھا یعقوبیہ. تیسرا فرقہ تھا ملکائیہ. ملکائیہ کہتے تھے کہ تین خداؤں سے نظام چلتا ہے، ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے روح القدس جبرائیل علیہ السلام، تیسرے عیسیٰ. اکثر یہ کہتے ہیں. ڈاکٹر سیل ایک انگریز گزرا ہے، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا، اس ترجمے کے ابتدا میں اس کا مقدمہ بھی. اس مقدمے میں وہ لکھتا ہے کہ انگریزوں کا ایک طبقہ عیسائیوں کا تیسرا خدا حضرت مریم کو مانتا ہے. گویا عیسائیوں کے دو طبقے ہیں تثلیث کے بعد. ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک اصل خدائی کی اللہ تعالی، دوسرا رکن حضرت روح القدس جبرائیل علیہ السلام، اور تیسرے عیسیٰ. اور دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالی، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے ان کی والدہ حضرت مریم.
ان کو وہ اپنی اصطلاح میں اقلوم کہتے ہیں. اقلوم کا معنی ہوتا ہے اصل. تو اقالیم ثلاثہ، تین اقالیم پر، تین اصول پر خدائی چلتی. ایک فرقہ ہے نصوریہ ابن اللہ کا ہے، دوسرا یعقوبیہ حلول کا ہے، تیسرا ملکائی. یہ آپ کو عبد الحکیم علی البیضاوی میں بھی ملے گا، خازن میں ملے گا، ابن کثیر کبیر میں ملے گا. فرق اس میں ہے کہ خازن وغیرہ میں آپ کو ملکائیہ کی جگہ ملکانیہ ملے گا، ملکانیہ نون کے. تو آپ اس کو حمزہ نہ بنانا، بس آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف میں نہ چلے. کوئی ملکائیہ کہہ دیتے اور کوئی ملکانیہ کہہ دیتے. فرمایا تم نہ کہو تین، تو یہاں سے اس ملکائیہ فرقے طرف انتہو باز آ جائے. خیرن لکم، آپ نے کافی تک میں پڑھا کہ خیرن کا فعل محذوف ہے، وقت دو خیرن لکم. انتہو عن التثلیث سے، تثلیث سے باز آ جائے، تثلیث مت اور تم خیر کا قصد. الا واللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. لن یستنکف المسیح ہو، ہرگز نہیں ہار سمجھ کے مسیح اس سے کہ ہوں اللہ کے بندے، اور نہ فرشتے مقرب ہار سمجھ. اور جس نے ہار سمجھا اس کی عبادت سے، عبادت کو اور تکبر کیا، پس بتاتی اللہ ان کو جمع کرے گا اپنی طرف سب کو. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس پورا پورا دے گا ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل. اور بہرحال وہ جنہوں نے ہار سمجھا اور تکبر کیا، بس ان کو سزا دے گا، سزا دردناک، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے غیر ولی اور نہ نصیر. اے لوگوں، تاکہ کہ آ چکا تمہارے پاس برہان تمہارے رب، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور مبین. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑا اس کو، پس عنقریب ان کو داخل کرے گا فی رحمت میں اور اپنے فضل، اور رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف صراط مستقیم. یستفتونک، تو اسے فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی مرد ہلاک ہو، نہیں اس کے لیے غلط ہے اور اس کی بہن ہے، پس اس کو نصف ملے گا جو اس بھائی نے چھوڑ دیا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہے اگر نہیں اس بہن کے لیے اولاد. پس اگر یہ بہنیں ہو، پس ان کو 2/3 ملیں گی جو اس نے چھوڑی. اور اگر ہے وہ بہن بھائی، مرد بھی عورتیں بھی، تو پتلے ذکر میں سوحد لوگ بیان کر چلنا تمہارے لیے ان تذلو، تاکہ تم نہ بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ربط واضح ہے، اوپر بھی عیسائیوں کا رد ہے، آگے بھی عیسائیت کا رد ہے. استن کفا کے معنی کرتے ہی صاحب کشاف بیضاوی اور قاموس وغیرہ میں استن کفا امتنع و ان خبض ان فن، ناک چڑھاتے ہوئے کسی چیز سے رکنا، امتنع رک گیا، وین خبض اور رک گیا، ان فن ناک چڑھاتے. اب اس کے لازمی معنی حضرت خانوی رحم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آر نہیں سمجھتا، یہ حضرت خانوی کا ہے. لفظی معنی استن کفا کے سمجھے ان خبضا وامتنع انفن، ناک چڑھاتے ہوئے جس چیز سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے معصوم ہے. سمجھ آئی؟ تو اس سلسلے میں لازمی معنی کر دیے کہ نہیں آر سمجھتے مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے، اور نہ ملائکۃ المقربون آر سمجھتے. جس نے اس کی عبادت کو آر سمجھا، تکبر کیا،
اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے۔ اب جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اور دوسری بات کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جنہوں نے ہار سمجھا اس کی عبادت کو، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ کے ورے کسی کو ولی نہیں پائیں گے نہ نصیب۔ پھر تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تاکید سے تمہارے پاس آ چکا برہان تمہارے رب کی طرف۔ برہان سے جہاں مراد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین۔ اس مقام پر نور مبین کی کتاب ہی مراد ہے، مزید بات انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے وقت کے بعد آ رہی ہے، جہاں سب کے نزدیک نور مبین کی قرآن کریم ہی مراد۔ بہرحال جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں داخل کرے گا، فضل میں صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ رب آپ اس سورت کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، وراثت کے مسئلے سے ان میں اخلاقی بہن بھائیوں کا مسئلہ تو بیان ہوا تھا، اللہ کی جو باپ میں شریک ہوں یا ہے ہی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس سلسلے میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر اخلاقی بہن بھائیوں کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا کلالہ، تو اللہ کی اور آیانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے متعلق یستفتون، تو کہتے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ اس لاولد کے بارے میں کہ لاولد ہے، آدمی ہلاک ہو جائے، اس کے لیے اولاد کوئی نہیں، اس کی بہن ہے، ماں باپ دونوں میں شریک یا صرف باپ میں شریک، تو بہن کو نصف ملے گا جو اور اگر بہن مر گئی غیر لاولد تو وہ بھائی اس کی ساری جائیداد کا وارث ہے، ایک بھائی وہ ہوا جرے سے لمبے سننا، اور اگر بہنیں ہیں آیانی اور اللہ کی دو، تو ان کو دو چہرے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، کیونکہ جمع دو کا سی دو ہوں، دو سے زیادہ کیسی حکم ہوتا ہے، تو اس نے ان کو دو ہے، ان کو دو تہائیاں ملیں، اور اگر ہے وہ اس کے آیانی بہن بھائی اور اللہ کی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی پر ذکر بشر، تو اس قاعدے سے تقسیم ہوگی وراثت کے دو دو مرد کو ایک ایک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہاری انتظلو، اس لفظ کو یہی سمجھیے۔ روح المعانی، تفسیر کبیر، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کسی مقام پر لکھا ہے ان مضارع پر داخل ہو، جیسے جہاں انتظر، تو یہاں نحات کوفیین یہ کہتے ہیں لے اللہ تذلو، لے اللہ تذلو، اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ان تقول نفس، اللہ تقول نفس، یہ جہاں ان تمید بہن، اللہ تمید بہن، یہ تمام ترکیبیں یہاں نحات کوفیین کے نزدیک یہ ہوں لے اللہ تذلو، اور نحات بصریین کہتے ہیں کراہیت ان تذلو، اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے لیے اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم دے، تو وہ کراہیت کا لفظ نکالتے ہیں بصریین، اور کوفیین لے اللہ تذلو، یہ آپ کو ترکیب وجہ تو نہیں بیان کریں گے لیکن ترکیب آپ کو جلالے تک ہے۔ واللہ بکل شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے پورا کرو بالعقود وعدوں کو، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے انعام مویشی، مگر وہ جو پڑے جائیں گے تم پر ذرا حالے کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، اس حالت میں کہ تم محرم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں جو ارادہ کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے لا تحلوا، نہ حلال سمجھو، یعنی نہ بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اور نہ عزت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹوں کی، اور نہ قصر کرنے والوں کی بیت اللہ حرام کی، جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضا۔ اور جب تم حلالی ہو جاؤ احرام سے نکل آؤ بس شکار کرو، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے پرنگیستہ کرے تمہیں شنآن قوم کا بغض، اس لیے بغض کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، اس پر کہ تم تجاوز کرو، اور ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا گناہ اور عدوان، اور واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سزا دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز کے نام رد کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر بھی اس کو منہنے کا جس کا گلا گھونٹا گیا، والموقوذہ چوٹ لگائی گئی، والمتردیہ اوپر سے نیچے گرنے والا جانور، والنطیحہ سینگ اس کو لگا، اور وہ جس کو درندے کھا گئے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ چیز جو ذبح کیجیے علی نصب بتوں کا، اور یہ کہ تقسیم کرو تم بالازلام تیروں سے، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ آج کے دن نا امید ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین سے، پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے دین تمہارا، اور مکمل کی میں نے تم پر نعمت اپنی، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ پر جو شخص مجبور کیا گیا بھوک میں، مخمصہ بھوک میں، طرح آنے کے لیے متجانب، مائل ہونے والا گناہ کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ سوال کرتے ہیں تو اسے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، تو کہتے حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ چیز جو تم تعلیم دیتے ہو من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مقلدین چھوڑتے ہو تم ان کو، تعلیم دیتے ہو تم ان کو، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، بس کھاؤ اس چیز سے جس کو روکا انہوں نے تم پر، اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ آج کے دن حلال چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد عورتیں مومنات کی، اور محصنات آزاد عورتیں ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وہ جب تم ان کو دے دو مہر ان کے قید میں رکھنے والے ہو، نہ تو شہوت رانی کرنے والی ہو، اور نہ خفیہ طریقے سے یارانہ قائم کرنے والی ہو، اور جس نے انکار کیا ایمان کا پس تاکید سے حوث ہو چکے امن اس کے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رب تفسیر کبیر ابو شعور اور سب کل غایات وغیرہ میں یہ رب ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا جو بین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے احکام تمہارے لیے تاکہ تم نہ بہکو۔ وہ جو احکام رب نے بیان کیے ان میں یہ احکام بھی ہیں جو روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں، جو آگے چلیں۔ نام اس کا مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے، اس سورت کے آخر میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس مائدہ کے لفظ کی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، ہے سورۃ التی تذکر فیہا المائدہ۔ فرمائے لوگوں جو ایمان لائے اوفوا بالعقود،
उकूद अक़द की जमे जिसके माने गिरा के होते हैं, और ये वादे के माने में आते हैं वादे पूरा। जो वादे तुमने अल्लाह से किए वो पूरे करो, मखलूक से किए वो पूरे करो। हलाल किए थे तुम्हारे लिए बहीमा तो लगा। बहीमा ऐसे जानवर को कहते हैं जिसकी 4 टांगें, बहाए जिसकी जमाती। ये बहीमा का लफ्ज़ कुत्ते पर भी बोला जाता है, बिल्ली पर भी बोला जाता है, गधे पर भी बोला जाता है, हर उस जानवर पर जो 4 टांगों वाला। लेकिन आगे इसकी इजाफत है अनाम की तरफ। आलूसी रहमतुल्लाह ताला फरमाते कि इजाफत बयानिया है, यानी वो 4 टांगों वाले जो अनाम की मद में हो वो है। और अगली सूरत जो है वो सूरतुल अनाम, उसमें वो गोया कि मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल इबल इस्नैन। तो अनाम के लफ्ज़ ने तखसीस कर दी है वो 4 टांगों वाले जो अनाम की मद में है ये। अब कुत्ता निकल गया, बिल्ली निकल गई, गधा निकल गया, वो उस मद में है। हाँ मगर वो जो तुम पर पड़े जाएंगे ये अभी हुर्रिमत अलैकुम के बाद में ये गैरा मुहिल्ल शहदे, ये गैरा हाल है लकुम तुम्हारे लिए, इतना हाल है कि तुम न हलाल समझने वाले उस शिकार को, वहन तुम हुरम। हुरम हरामुन की जमा है बेमाने मुहरिमुन, हुरमुन हरामुन की जमा है मुहरिमुन के माने में। ये रूहुल मानी वगैरह में तस्वीर। बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है, हुक्म देता है जो इरादा करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए, ना हलाल समझो अल्लाह के शायर। पहले बयान हो चुका है शहीरातुन की जमा है, शायरुल्लाह बेशुमार है, सफा भी है, मरवा भी है, और मुअज्जिम में शायरुल्लाह 4 थे जिनका मैंने हुज्जतुल्लाह बारहा से हवाला किया। और इज्जत वाले महीने की भी बेहुरमती है। वलन हजी, हजी का माना कुर्बानी का जानवर, लेकिन हाजी उस कुर्बानी के जानवर को कहते हैं जो मक्के में जा करके हरम में की जाए। ये सुराह वगैरह में तस्रीह। जहां जो करेंगे उज़हिया, हम जम्मे से भी कह सकते हैं, अज़हिया फतेह से भी कह सकते हैं, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर बमक्का बुरंद वो हजी है। और खलादतुन की जमा, खलादा के माने होते हैं गले से पटा। बड़े जानवर जो है उनके गले में पुरानी जूती, चमड़ा वमड़ा ये बांध देते थे, ये अलामत होती थी कि हाजी का जानवर है, ताकि अगर नमाज पढ़ता है कहीं आगे पीछे चला गया तो कोई इसकी बेहुरमती न करे और इसको नुकसान न हो। अब ये बदल अलायना के मुतालिक 2 तफसीरें साहिब कशाफ ज़मख़शरी ये फरमाते हैं। जैसे यहाँ मुज़ाह माना करते हैं बदल हदिया वला ज़बातल क़लाइद ज़वात, और न उन जानवरों की जो पट्टों वाले हों उनको नहीं। ज़वात का लफ्ज़ जहाँ मुज़ाह। दूसरा कहते हैं कि कमाल मुबालगा है, वो पट्टे वाले जानवरों को तो क्या तुम तकलीफ देते, बेहुरमती करते, जो गले में वो पुरानी जूतियां पट्टे उनको भी न छेड़ो। यानी है तो वो जानवर हुआ ना जिसके गले में पट्टे हैं, कहती है कि वो गले में जो पुरानी जूतियां बांधी हुई हैं उनको भी न छेड़ो, उनकी बेहुरमती भी न करो, क्योंकि कमाल मुबालगा। और वला आमीना अम्मा या उम्मो नसर बाब आ जाए कसर करना, और ना उन लोगों की बेहुरमती करो जो बैतुल्लाह का असर खा रहे, बैतुल्लाह की तरफ और जाने की गर्जे जोड़। जब कबू न फजलम में रखते हैं, एक तो अल्लाह का फजल चाहते हैं, तिजारत करते हैं, चीज खरीदने के लिए जाते हैं, और दूसरी अल्लाह की रजा चाहते हैं। यह अलग बात है कि रजा, सही रजा तो ईमान के बाद हासिल होगी, लेकिन चलो वो अपने ख्याल से रब को राजी करने जाते हैं तो तुम उनको मत।
اور جس وقت تم احرام سے نکل آؤ بس تابو اب شکار کرنے کی اجازت ہے شکار ولا یجرمن جرم یجرموں کے معنی ابھارنا برنگیختہ کرنا نہ برنگیختہ کرے تمہیں شنآن بغض قوم کا بغض نہ تمہیں برنگیختہ کرے. اچھا وہ بغض کیوں؟ ان تعلیمی ہے لأجل ان صدوکم وہ بغض تمہارا ان سے اس خاطر ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا 6 ہجری میں. تم جب گئے تھے عمرے کے ارادے سے تو انہوں نے تمہیں روکا تھا تو اس وجہ سے تمہارے دلوں میں ان کے خلاف بغض اور عداوت ہے. یہ نہ تمہیں آمادہ کرے انتا تدو احالا انتا تدو اس پر کے تم سے جاؤ ان پر جاتی نہ کرے اور ایک دوسرے کا تعاون کرو بیر اور تقوی. بیر کہتے ہیں ایسی چیزیں جو اوامر کی ہیں. 2 چیزیں کے لیے سے ایک امر ہے ایک نہیں. یہ کرنے کی چیزیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو قربانی دو ماں باپ کا سلوک کرو توحید پر قائم رہو سنت پر قائم رہو. یہ امر کے مد کی چیزیں سب بے نہیں کی مد کی چیزیں تقویٰ میں شامل. شرک نہ کرو کفر نہ کرو بدعت نہ کرو شراب مت پیو جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو. تو اصول 2 چیزیں ایک عوامر ایک نواہی. جو عوامر کی چیزیں ہیں امر کی وہ بیر میں کرنے کی اور نہ کرنے کی چیزیں تقویٰ میں. علم ایک دوسرے کا تعاون کرو بیر میں اور تقویٰ میں. ولا تعاون علی الاثم گزر چکا ہے اسم وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا حق کو توڑا ہے. عدوان یہ ہے کہ بندوں پر زیادتی کی جائے حق اور عبد واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ بہیمۃ الانعام تم پر حلال ہیں الا ما یتلی علیکم وہ جو پڑھے جائیں گے وہ چیز. حرمت علیکم المیتۃ مردار جانور حرام ہے. دوسرے پارے میں گزر چکی تفصیل. خون دم مسفوح بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اور وہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا دوسرے پارے میں باحوالہ بات میں کر چکا ہوں کہ جانور ہو تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے تقرب کی نیت سے تعظیم کی نیت سے تو وہ بسم اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں. ایسا ہی ہے جیسے کوئی خنزیر اور کتے کو ذبح کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ حلال نہیں ہوتا. تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی وغیرہ کے حوالے میں نے اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ صرف جانور ہی نہیں جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہم ہی حکمدارن کھانے کی چیزیں ہوں پینے کی چیزیں ہوں پہننے کی چیزیں ہوں وہ تمام کا حکم ہوئی ہے غیر اللہ کے نام پر تقرب اور تعظیم کے طور پر جو ہو وہ نامزدگی کی وجہ سے حرام ہوتا ہے. فرمایا والمنحنق کا وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا رسی گلے میں تھی زنجیر تھی اس رسی کی وجہ سے گلا گھونٹا گیا مر گیا وہ بھی موقوف وہ جس جانور کو پتھر مارا اور لاٹھی ماری اور زخم تو نہ ہوا لیکن پھس گیا وہ اس کو چوٹ لگی وہ بھی یعنی مر گیا اس کے ساتھ. متردیہ پہاڑی علاقوں میں بلندی سے جانور نیچے گر پڑتے ہیں اور اس سلسلے میں کنویں میں گر جائے اوپر سے گر کر نیچے مر جائے وہ گرنے والا جانور ہے. لطیفہ وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ گھونپا ہو سینگ اس کے بدن میں گھسیڑ دیا ہو اور جان نکل گئی ہو تو وہ نتیحہ ہے سینگ گھونپا ہوا جانور ہے وہ بھی ہے. اور وہ جانور بھی جس کو درندے کھا گئے وہ درندوں میں گیدڑ بھی شامل ہے شیر بھی ہے چیتا بھی ہے ریچھ بھی ہے اور جتنے ہاں مگر جن کو تم ذبح کر لو کسی موذی جانور نے جانور کو پکڑا تھا زخمی کر دیا ہے
اس میں جان ہے تم نے ذبح کر دیا، اوپر سے نیچے گرا تھا، زخمی ہے، جان ہے تم نے ذبح کر دیا، جانور نے دوسرے کے بدن میں سینگ گھونپا تھا، ابھی جان اس میں ہے تم نے ذبح کر دیا، پھر اور اسی طرح وہ جو بتوں کے نام پر نصب نصاب ان کی جمع ہے، نصاب کے معنی بت، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے ان کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ، وما اہلا بغیر اللہ کے متعلق مقصود بات ہم نے کر دی ہے، تنقید متین پر تفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں بے معنی مزید ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں پیر کے نام پر ہو، پیغمبر کے نام پر ہو، فرشتے کے نام پر ہو، وہ تمام تقرب اور تعظیم کی مد میں ما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے سب اس میں شامل۔ بدعتی حضرات یہ کہتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بیسے وہ مرادیں جو بتوں کے نام پر ہوں، بات ہمیں نہ کہتے ہیں ما اہل لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے نام تو پیروں کے نام پر ہوں، پیغمبروں کے نام پر ہوں، وہ اس میں شامل ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہ وقت ہوتا ہے نہ میں جاتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بتوں کے نام پر ہے تو آگے تو اس کی تصریح ہے وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی ہے، اور واوطوں کے ساتھ بیان ہے، تو معلوم ہوا کہ ما اہل لغیر اللہ بے اور چیز ہے اور ما ذبح علی النصب یہ الگ ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اس بات کی وضاحت ہے۔ وَانْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام ظلم ان کی جمع ہے۔ یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی تفصیل ہے، دو باتیں آسان ہیں جو میں کہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک ٹھیلا رکھا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں بھی اور مختلف جگہوں میں بھی انہوں نے تیر رکھے ہوتے، 10 تیر تھے مثلا، ان میں چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا نام ہاں، چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا لا نہیں، اور کچھ سادہ ہوتے تھے نہ لا نہ۔ یہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو اس ٹھیلے میں یا تو خود آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے، قسمت معلوم کرتے، اور یا کسی بچے کو کہتے بیٹا ایک تیر نکال، دل میں رکھتے کہ یہ کام میں رشتہ وہاں کروں یا نہ کروں، تیر نکل آتا نام کا، کہتے ہاں بھائی ہو گیا اب رشتہ ہمارا۔ اور اگر نا کا تیر نکل آتا تو کہتے تھے نہیں اب نہیں کرنا کیونکہ اجازت ہے، تو قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ساتھ، اور اگر گول گول تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ نکالتے، آخر یا کوئی لا والا نکلتا یا نام والا نکلتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مثلا 10 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، وہ خریدتے 10 درہم مثلا ڈالے، وہ اونٹ میں شریک ہوئے تو پھر رقم سب نے دی، پھر تیر نکالتے، لو بھائی یہ اونٹ آپ ان 10 میں سے کس کا ہے، زید کا نام نکالو، نام اس کے نام پر نکل آیا، وہ سارا لا کا نکلا وہ محروم ہو گیا، اب باقیوں کے تیر نکلیں گے، جن کا لالا نکلا وہ محروم اور جن کا نام نکلا وہ لے گئے۔ یہ جیسے آج کل لاٹری ہوتی ہے نا، یہ کماردانی ہے،
تو یہ دوسری صورت ہے تقسیم کرنا. تیروں کے ذریعے تقسیم بھی مت کرو اور تیروں کے ذریعے قسمت بھی معلوم حرام. یہ نافرمانی کی چیز ہے. آج کے دن ناامید ہے وہ لوگ جو تمہارے دین سے انکار کرتے ہیں تمہارے دین کا. ان سے مت ڈرو مجھ سے. اليوم اکملت لکم. بخاری شریف میں روایت ہے ہجرت کا 10واں سال ذوالحجہ کا مہینہ 9ویں تاریخ عرفے کا دن عرفات کا میدان حشر کا وقت کہ یہ آخری حکم اترا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد تقریباً 81-82 دن آپ دنیا میں تشریف فرما رہے اور وہی آتی رہی. قرآن اس کے بعد نازل ہوا. یہ قرآن کا آخری شروع ہوا تھا جبل نور کی چوٹی پر غار حرا اور اس رات اس میں رب اللہ جی خرق سے 5 آیتیں آگے آخری ہے. ہمیں سر اوپر کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ جو میتا ہے خنزیر ہے وغیرہ ہے. جو شخص مجبور ہوا بھوک میں اور گناہ کی طرف مائل میں اللہ تعالیٰ غفور ہے. اگر کوئی شخص ایسا بھوکا ہے کہ جان خطرے میں خنزیر کے بغیر اور کوئی چیز نہیں میتا کے بغیر اور کوئی چیز نہیں اس کو کھانے کی کا. بلکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر نہ کھائے گا مرے گا تو گناہگار مرے کیوں اجازت سے اس سے باہر نہیں. بچوں کے حلال حرام چیزوں کا ذکر تھا احلت لکم. آگے اسی سلسلے میں لوگوں نے سوال کیا حضرت یہ شکار کے کیا طریقے ہیں کس طریقے سے شکار حلال ہے کس کے حرام ہے اس کے متعلق یسألونک ماذا احلت تو کہتے حلال چیز تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہے وما علمتم من الجوارح. توجہ سے بات کو سنیے. کسی آدمی نے تیر مارا ہے شکار اور تیر نوک والی طرف سے لگا ہے چوڑا نہ ادھر سے نہ نوک والی. تو ایسے سلسلے میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تیر مارا ہے اور جانور مر گیا وہ جائے. بخاری مسلم کی روایت ہے. چوڑا تیر لگا یوں سیدھا نہیں لگا وہ وکیل ہے وہ جانور جو ہے شکاری اس میں کتے بھی ہے کتا ہے چیتا بھی ہے باز بھی ہے شکرا بھی ہے عقاب بھی ہے شاہین بھی ہے. یہ مختلف قسم کے جانور ہیں جن کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں. اب مثلا کسی نے شکاری کتا ہے تو اس کے لیے چند قیدی قید یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی گئی. تعلیم یہ کہ تم اس کو بھیجو تو تمہارے حکم سے چلا شکار کے قریب پہنچا ہو تم نے بلایا تو فوراً یہ قلب معلم ہے سکھلایا. دوسرا یہ کہ تم نے اس کو فصل شکار پر چھوڑا. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر کے چوتھا یہ کہ اس نے اپنے اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.